یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں. ہمارے اسلام کے اندر اور یورپ کے اندر سمجھ لیجئے یا جدید میڈیکل سائنس کے اندر بھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں، لیکن اسلام کا یہ نظریہ بڑا قدیم ہے. یعنی جب سے اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے ہمیں ایک بات بتلائی، کیا؟ التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ کہاں پہ ہے؟ دل میں. نیکی کا مرکز دل، بھلائی کا مرکز دل، احساسات کا مرکز دل، جذبات کا مرکز دل. سائنس کیا کہتی ہے؟ خیالات کا مرکز دماغ. اگرچہ دو اسکول آف تھاٹ موجود ہیں، لیکن جذبات کا مرکز دماغ، یاداشت کا مرکز دماغ، نیکی بھلائی کا آرڈر کرنے والا دماغ. اسلام اور اس کے مابین کچھ تعارض پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو دل ہوتا ہے اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں. آپ عام طور پہ کہتے ہوں گے میرا بیٹا باہر سے آئے میں اس کو گلے لگوں میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. حقیقت میں ٹھنڈ پڑتی ہے. اسلام کے اندر یہ بات عام فہم ہے کہ دل دماغ کو نیکی کا آرڈر دیتا ہے. دل نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو دماغ کو کہتا ہے پلان کرو مسجد جانے کا، اب نیکی کے رستے اختیار کرو. یہ ایک پلاننگ ہے. بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ ہلا، فلاں ستارہ نکلا، فلاں ستارہ طلوع ہوا، فلاں ستارے نے یہ حرکت کی، اس کی وجہ سے بارش نازل ہوگی. اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور وہ ستاروں کے اوپر ایمان لے آیا. یہ جو سریا ستارے کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس سے سارے کا سارا استدلال باطل ہے. ستارے کی حرکت کی وجہ سے، سورج چاند کے گرہن ہو جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے گئے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ سورج اس لیے گرہن ہو گیا ہے کہ نبی کریم کا بیٹا فوت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کسی کے فوت ہونے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے. کسی بھی ستارے کے طلوع ہونے غروب ہونے سے کسی بھی بیماری کا دور ہونا یہ باطل استدلال ہے.